الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ سورہ نور کی دو آیات ہیں جن میں رب ذوالجلال اپنے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کے کچھ اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے کام ان کو دین سے غافل نہیں کر دیتے. عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، یہ دنیا کے کام، یہ مال و دولت، یہ تجارت نہ انہیں دین سے غافل کرتی ہے، نہ نماز کی اقامت سے غافل کرتی ہے، اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے. اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک ایسے دن کا خوف موجود ہوتا ہے، وہ دن جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر دل اور نگاہیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، حیران و پریشان ہو جائیں گی. اس دن کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اور وہ دن جو بڑا خوفناک ہے، یہ خالق کائنات نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، بلکہ ان کی جزا سے بڑھ کے اپنے پاس سے انعام دے. اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کا دنیا پہ تو ایمان ہے کہ یہ دنیا بھی ایک چیز ہے، لیکن آخرت پر ایمان سب لوگوں کا نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو کسی آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، کسی نبی کی امتی ہیں، انہی کا آخرت پہ ایمان ہے، وگرنہ ان کے سوا جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں سب کا اس ظاہری دنیا پہ تو ایمان ہے، لیکن دنیا کے بعد آخرت پر ان کا نہ ایمان ہے اور نہ ان کے ہاں یہ تصور ہے. اور جب انسانوں میں آخرت کا تصور ختم ہو جائے یا ان کے اندر تصور موجود نہ ہو، پھر انسانیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بعض مذاہب نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے جنم کا عقیدہ بنا لیا کہ انسان مرنے کے بعد اسے ایک نیا جنم ملتا ہے، اور وہ نیا جنم اس کی دنیا کی زندگی کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا. اگر انسان اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے تو اس موت کے بعد، اس زندگی کے بعد اسے ایک نیا جنم ملے گا جو جنم اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگا.
لیکن اگر انسان نے اس زندگی میں برے کام کیے، گناہ کیے، معصیتیں کی، ظلم کیا، تو اسے نئے جنم میں اسے بلی بنا دیا جا سکتا ہے، کتا بنا دیا جا سکتا ہے، کوئی حیوان بنا دیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ خوف پیدا کیا کہ اگر انسان نے اس دنیا کی زندگی میں غلط کام کیے، ظلم اور زیادتی کی، تو اسے نئے جنم میں کوئی اچھا جنم نہیں ملے گا، اچھی شکل نہیں ملے گی، اچھا کردار نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں، جو کچھ کمانا ہے اسی دنیا میں کما لیں، اس کے بعد کوئی اور عالم نہیں ہے۔ تو جن کا یہ تصور ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، پھر وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، جس طرح چاہیں کسی کا مال ہڑپ کر جائیں، جس طرح چاہیں کسی کے زمین پہ قبضہ کر لیں، جس طرح چاہیں اقتدار پہ قبضہ کر لیں، اور جیسے چاہیں دنیا کی حکومتوں پہ غالب آ جائیں۔ یہ سب کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس کے بعد کوئی اور عالم نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے جہاں ہم نے کسی کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ دنیا ہی کو سب کو سمجھتے ہوئے جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے سے ہمارا آخرت پہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، یہ دنیا فانی ہے اور وہ آخرت لازوال ہے۔ یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے اور وہ آخرت ہمارے ایمان کے، ہماری اس آزمائش اور امتحان کے جزا، سزا اور انعام کے لیے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی دیا، ہمیں یہ جسم دیا، جسم کے یہ اعضاء دیے، یا اس کے علاوہ ہمیں اور بے شمار نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ہمیں ہاتھ دیا، زبان دی، آنکھ دیے، کان دیے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، نہایت قیمتی ہیں، اتنی قیمتی کہ کوئی ہمیں لاکھوں روپیہ بھی دے تب بھی ہم اپنے جسم کا کوئی حصہ اسے دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ جسم کے اعضاء معمولی نہیں ہیں، نہایت قیمتی ہیں۔ اس کے سوا بھی ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یہ جسم بھی فنا ہو جائے گا، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی، یہ کان، ناک، آنکھ، زبان سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں ملے گا کیا؟ وہ ملے گا جو ہم نے ان نعمتوں کو استعمال کر کے بنایا ہوگا۔ آخرت میں جو ہم نے آگے بھیجا ہوگا ہمیں وہی ملے گا۔ اور یہ دنیا کا مال، یہ ہماری راس المال ہے، ہماری پونجی ہے۔ جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتا ہے، اپنی دولت کو سنبھال کے نہیں رکھتا، اسے دو پہ لگاتا ہے۔ میں اپنا سارا سرمایہ تجارت کے لیے لگا دوں، مجھے منافع ہوگا، تجارت چمکے گی۔ لیکن وہ شخص جو اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، اسے تجارت میں لگاتا نہیں ہے، اسے منافع نہیں ہوتا۔ ہم بھی آخرت میں منافع چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنی دنیا کی اس متاع کو، اس دنیا کی پونجی کو ہم نے اپنے دو پہ لگانا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من احب الدنیا اغر بآخرتہ ومن احب الآخرہ اغر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنى۔ اے لوگو، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت بگاڑتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اپنی دنیا بگاڑتا ہے۔ دنیا کو داؤ پہ لگا کے، دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو سنوارنا ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اسے دنیا کو داؤ پہ لگانا ہوگا۔
فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، اے لوگوں وہ چیز، وہ آخرت جو لازوال ہے، اس آخرت کو ترجیح دو دنیا پہ جو فنا ہو جانے والی ہے۔ تو یہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں، یہ ہمارا راس المال ہے جسے ہم نے استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کو کامیاب کرنا ہے، آخرت کو چمکانا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ اس کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کبھی بری نہیں ہوتی، کبھی مبغوض نہیں ہوتی، ناپسندیدہ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جب نعمتوں کا استعمال صحیح نہ ہو تو پھر وہ نعمتیں نہیں رہتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ جو آدمی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا اس کا مطمع نظر نہیں ہوتی، وہ آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی، دل میں غنا پیدا فرما دیتے ہیں، وجمع لہ شملہ اس کی ساری بگڑیاں بنا دیتے ہیں، اس کے سارے اعمال کو سنوار دیتے ہیں، واتتہ الدنیا وہی راغمہ، یہ آخرت کا طلبگار جس نے دنیا کو دھتکار دیا تھا، دنیا اسے ملتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے، اس کی غلام بن کے آتی ہے۔ وہ دنیا کا طلبگار نہیں تھا، دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، محبت تھی تو آخرت سے تھی، طلب تھی تو آخرت کی، لیکن اللہ نے اسے دنیا بھی عطا کی، دنیا ملی، دنیا کی نعمتیں ملی، لیکن اس کی غلام بن کے ملی، اس کے قدموں پہ آ کے ملی، یہ نہیں کہ دنیا اس کی آقا بن گئی۔ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یاتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور جس انسان کی طلب اور اس کا مطمع نظر دنیا ہی ہوتی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت یہی رکھتے ہیں کہ فقیری ہے، کاروبار نہیں ہے، گھاٹا پڑ رہا ہے، آج کل مندہ ہی مندہ ہے، ہر وقت اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ مال میں کمی آ رہی ہے، مال بڑھ نہیں رہا، زیادہ نہیں ہو رہا، اس کی ہر وقت سوچ یہی ہوتی ہے کہ کاروبار مندے ہیں، آج کل حالات صحیح نہیں ہیں۔ جعل اللہ الفقر بین عینیہ، نگاہوں میں ہر وقت دولت کی کمی اور فقیری ہوتی ہے۔ وشتت علیہ امرا، اور رب ذوالجلال اس کے سارے کاموں کو پھیلا دیتے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک دوڑ دھوپ کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن اس کے کام سمجھتے نہیں ہے، جتنا کاموں کو سمیٹنا چاہتا ہے اس کے کام پھیلتے جاتے ہیں، رات کا آرام بھی قربان کرتا ہے لیکن اس کے کام سمجھتے نہیں ہیں، پھیلتے جاتے ہیں، بگڑتے جاتے ہیں۔ ولا یاتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا اسے بھی ملتی ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے محنت کی، جستجو کی، دوڑ دھوپ کی، اپنا آرام قربان کیا، رات کی راحت قربان کی، دنیا ملی تو وہی ملی جو اس کے مقدر میں تھی۔ جو دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، دنیا اسے بھی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن وہ دنیا غلام بن کے آتی ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن یہ دنیا کو غلام بن جاتا ہے، دنیا اس کی غلام نہیں بنتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن نخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقیری آئے گی، تمہاری مالی حالت کمزور ہوگی، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے گی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پاس آئیں گی جس طرح کے پہلی اقوام کے پاس بھی آئی تھی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے، پہلی قوموں نے، جب انہیں دنیا ملی تو دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کیا،
فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو جس طرح دنیا نے ان کو برباد کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ یہ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان اس دنیا کا غلام بن جاتا ہے، دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے اپنے بھائیوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دولت کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ پھر دنیا کی دولت کی دوڑ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اس کی محبت غالب آ جائے تو پھر یہ مال، یہ نعمت، یہ دولت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جب مال کی محبت دل پہ غالب آتی ہے تو پھر اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب مال کی محبت بڑھتی ہے پھر باپ کی محبت بھی مغلوب ہو جاتی ہے، ماں کی محبت بھی جواب دے جاتی ہے، بہن بھائیوں کی محبتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی میراث لینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی دنیا کے مال کے لیے یہ بیٹا اپنی مامتا کو گھر سے نکال دیتا ہے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اپنی ماں کے وقار کو، تقدس کو مجروح کرتا ہے، بہن بھائیوں کا قاتل بن جاتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ مال کی محبت ہی ہے۔ جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی مقدس محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی محبت، کہ مومن کو سب سے بڑھ کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہو کہ یہ مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، پھر یہ مال کی محبت وہ انسان ہے، یہ پوری قوم اسے تباہ و برباد کر دیتی۔ جب مال کی محبت نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب مال کی محبت بڑھ جائے تو پھر ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ اسے اختیار کر کے میں اللہ کی محبت کو بھی حاصل کر لوں اور بندوں کی محبت کو بھی حاصل کر لوں، مجھے اللہ کی محبت بھی مل جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، کوئی ایسا کام تو بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ازہد ما فی الدنیا یحبک اللہ وازہد بما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ کیا اللہ کے بندے، اگر تو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، تو پھر ازہد ما فی الدنیا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی محبت ختم کر دے، دنیا کے مال میں رغبت اور دنیا کے مال کی محبت دل سے نکال دے۔ یحبک الناس یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کریں گے۔ وازہد ما فی ایدی الناس یحبک الناس، اور وہ مال جو لوگوں کے پاس ہے، وہ دولت جو کسی کے پاس ہے، اسے حاصل کرنے کی تمنا دل سے نکال دے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی، لوگوں کا مال لینے کی اور لوگوں کے مال میں اپنی رغبت ختم کر دے۔ یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ جب تو لوگوں کے مال سے محبت کرتا ہے، لوگوں کی جیبوں سے مال نکالنا چاہتا ہے، تجھے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، لیکن جب تو لوگوں کے مال سے مستغنی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، تجھے کسی کے مال کی فکر نہیں ہے، تو پھر تجھے لوگوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم محبوب خلائق بن جائیں، اللہ کی مخلوق ہم سے محبت کرے، تو پھر لوگوں کے مال پر ہماری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ہرس کی نگاہ، طمع کی نگاہ، اسے حاصل کر لینے کی، ان کی جیبیں خالی کر لینے کی، ناجائز منافع لینے کی، رشوت لینے کی، ساری تمنائیں ختم کر دینی پڑیں گی۔ یہ مال ایسی چیز ہے، جب اس کی محبت بڑھ جاتی ہے پھر افتراق پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مقدس محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب بن مالک اسلمی سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، ساری زندگی آپ کی خدمت کی۔ ایک دن آپ اسے کہتے، ربیہ تم نے شادی نہیں کرنی؟
تو ربیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلکہ حق مہر دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ شادی کر لوں گا پھر اب میں جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں شاید یہ نہ کر سکوں، دنیا کے کاموں میں پڑ جاؤں تو پھر شاید یہ دین کے کام رہ جائیں، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ خادم تھے، خدمت کرتے تھے، پھر ایک دن پھر پوچھتے ہیں ربیہ شادی نہیں کرنی ہے، پھر وہی جواب دیتے ہیں، پھر ایک بار پوچھتے ہیں، پھر یہی جواب دیتے ہیں۔ تو ربیہ کے دل میں آئی کہ اللہ کے نبی جن کی میں خدمت کرتا ہوں شاید میرے بارے میں کوئی اچھی ہی بات سوچتے ہوں گے، اگر مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے اچھی سوچ سکتے ہوں۔ اس لیے جب پھر آپ نے پوچھا تو کہا اللہ کے نبی جیسے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تو آپ فرمایا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں، اس قبیلے کے فلاں انسان سے جا کے کہو مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ ربیہ جاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اللہ کے رسول کا، وہ کہتے ہیں اہلا وسہلا، اللہ کے رسول کے تم قاصد ہو، ہمارے لیے بڑے محترم ہو، معزز ہو، ہم تمہاری ہر تمنا پوری کریں گے، بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ربیہ واپس کرتے ہیں اللہ کے رسول، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، جب میں نے انہیں جا کے آپ کا پیغام دیا انہوں نے بڑی میری عزت کی، فوراً نکاح کر دیا، لیکن میرے پاس تو مہر کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، کچھ صحابہ نے تعاون کیا، وہ جا کے مہر ادا کر دیا، پھر واپس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں نے جو بھی مہر میں دیا قبول کر لیا، نہیں کہا یہ تھوڑا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اب تو میرے پاس ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سید کائنات نے صحابہ کرام سے کہا ولیمے کا انتظام ہو جاتا ہے، ولیمہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ربیہ کہتے ہیں کہ اس حالت کے بعد جب میرے پاس مہر کی رقم نہیں تھی، ولیمے کی رقم نہیں تھی، یہ سب کچھ میسر آ گیا، تو ایک دن سید کائنات نے مجھے کچھ زمین عطا کر دی کہ یہ زمین لے لو، یہ باغ لے لو، اور میرے ساتھ والی زمین وہ دے دی صدیق اکبر کو، دونوں کی زمینیں ساتھ ساتھ، ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا ایک کھجور کے پودے پہ، میں کہتا تھا یہ پودا میری زمین میں ہے، وہ کہتے تھے میری زمین میں ہے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ جب دولت نہیں تھی، زمینیں نہیں تھی، مال نہیں تھا، ہم میں اشتراک نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، جب یہ مال آیا اختلاف پیدا ہو گیا، میں کہتا یہ کھجور کا پودا میرا ہے، وہ کہتے یہ میرا ہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے غصے میں مجھے برا بھلا کہہ دیا، میں خاموش رہا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی، مجھے یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر مجھے کہا کہ ربیہ میں نے تجھ پہ زیادتی کی ہے، جو بات میں نے کہی تو مجھے کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا جی نہیں، جو بات آپ نے کہی ہے غصے میں کہی تھی، لیکن وہ بات میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے اگر تم نہیں کہتے میں تمہاری شکایت کروں گا نبی قسم سے۔ میں نے کہا آپ شکایت کر دیں، لیکن میں یہ کلمہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ابو بکر غلطی تمہاری ہے، بری بات تم نے کہی، اسے کہتے ہو اب تو وہ بات کہے وہ نہیں کہتا ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شکایت کس بات کی؟ غلطی بھی تم نے کی، اب وہ اس کے جواب میں قصاص نہیں لینا چاہتا، پھر اس کی شکایت کرنا چاہتے ہو۔ ربیہ کہتے ہیں لوگوں یہ صدیق اکبر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، میری حمایت بھی نہیں کرنی ہے، اگر تم نے میری حمایت کی ان کے مقابلے میں یہ غصے ہو جائیں گے، اگر یہ غصے ہو گئے اللہ کے نبی غصے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی غصے ہو گئے اللہ غصے ہو جائے گا، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ ابوبکر مدینے واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی ربیہ کہ میں نے یہ بات کہی، پھر میں نے کہا تم بھی قصاصاً بدلہ لے لو، یہ انکار کر رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا بھی ربیہ کیا بات ہے، میں نے بات بتا دی، تو کہا تم وہ بات کہہ دو تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا جی نہیں میں بات نہیں کہہ سکتا۔ کہا ربیہ ٹھیک ہے وہ بات نہ کہو، لیکن یہ کہو کہ غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کر دے، یہ تو کہہ دو۔
یہ بتایا کہ یہ جب زمینیں نہیں تھی، باغات نہیں تھی، تو محبت کیسی تھی، لیکن جب یہ مال ملا تو اس مال نے کس طرح اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ مال انسانوں میں، بھائیوں میں بوجھ پیدا کر دیتا ہے۔ جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو یہ لوگوں کے دلوں میں، بھائیوں کے دلوں میں محبتوں کی کینچی بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ یہ بہت بڑے سخی تھے، لوگوں کو بڑا مال خرچ کرتے تھے، قرض بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ان کے گھر نہیں آتے تیمارداری کے لیے۔ اور جب انسان اس طرح کا محسن ہو، ہر ایک کی بات مانتا بھی ہے، احسان بھی کرتا ہے، قرض بھی دیتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی تکلیف پہ لوگ اس کے غم میں، تکلیف میں شریک نہ ہو، تو احساس ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، میں بیمار ہوں، تیمارداری کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے، کیا بات ہے، کیا کسی کو معلوم نہیں ہوا میں بیمار ہوں؟ تو بتایا کہ ان کو معلوم ہے، لیکن وہ سارے آپ کے مقروض ہیں اور آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ اگر آپ کے سامنے آئیں گے تو قرض دینا پڑے گا، قرض وہ دے نہیں سکتے ہیں، اس لیے آپ سے شرماتے ہیں اور شرم کے مارے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ تو قیس بن سعد کہتے ہیں، اخذ اللہ مالا مانا لخوانا نزیارہ، اللہ ذلیل کرے اس مال کو، یہ مال بھائیوں کو روکتا ہے ملنے سے۔ جاؤ اعلان کر دو کہ میں نے سب کا قرض معاف کر دیا۔ یہ مال اگر بھائیوں کو بھائیوں سے ملنے نہیں دیتا، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ اعلان کر دیا کہ سب کے قرض معاف ہیں۔ جب لوگوں نے سنا، سارے بھاگے بھاگے آئے، گھر کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے یہ مال کی محبت، جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ حقیقی اور سچی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مال ضرورت بھی ہے انسان کی دنیا گزارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے چاہیے بھی، لیکن اس کی محبت جب بڑھ جاتی ہے پھر یہ مال تباہی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ چیز محسوس کرتے ہوئے کہ مال کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ مال کی محبت انسان کی دنیا بھی بگاڑ دیتی ہے، آخرت بھی بگاڑ دیتی ہے، یہ مال کی محبت کم کرنا چاہیے۔ اور یہ کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا اللہ کے بندو تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری نیکی نیکی نہیں ہے جب تک اپنی محبوب چیز کو اپنے محب کے لیے قربان نہیں کر دیتے۔ ایک اصول بتا دیا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز کو اللہ کی محبت پہ قربان کر ڈالو، یہ نیکی ہے، اس کے ساتھ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ دوڑے آتے ہیں، ابو طلحہ آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ میرا باغ بے رہا، میرا محبوب ترین مال ہے، بہترین باغ ہے، اللہ نے جب ہم سے کہا ہے اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں خرچ کرو تو میرا یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف۔ زید بن حارثہ آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ میرا گھوڑا مجھے بڑا محبوب ہے، اللہ نے محبوب چیز کا مطالبہ کیا ہے، میں اپنا گھوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ابن عمر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ نے ہم سے محبوب چیز کا مطالبہ کیا ہے، میری یہ لونڈی مجھے بڑی محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں اپنا اپنا محبوب مال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میری محبت چاہتے ہو اپنی محبوب ترین چیز کو میری راہ میں قربان کر ڈالو، تو یہ ہماری محبوب ترین چیزیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اسے وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی خیبر کی میری زمین مجھے بڑی محبوب ہے، میری وہ زمین اللہ کے نام پہ وقف ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی محبت قربان کر ڈالو۔ تمہیں دنیا کے مال سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، دکان سے محبت ہے، فیکٹری سے محبت ہے، باغات سے محبت ہے، یہ چیزیں ان سے محبت ہے، لیکن ان محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کر ڈالو۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو پھر تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی،
لیکن اگر تم اللہ کی محبت کے لیے یہ دنیا کی چیزیں، جو عارضی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، ان کی محبت قربان نہیں کرتے تو تمہاری نیکی نہیں ہے. لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے، تمہاری نیکی کو نیکی نہیں ہوگی جب تک اپنی اس دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کو قربان نہیں کر دیتے. اور پھر اگلا قدم یہ حکم دیا خرچ کرنے کا. وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. زکوٰۃ تم سے مطلوب ہے، اس کی بات نہیں، وہ تو ادا کرنی ہے. اس سے بڑھ کے اپنا مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالو. تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے در پہ غریب آ جائے، محتاج آ جائے، تمہارا فرض ہے اس کی حاجت پوری کرو. اور سید کائنات نے، رحمت کائنات نے اپنے عمل کے ساتھ یہ ہمیں سبق دیا کہ جو شخص تمہارے پاس سائل بن کے آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. بے شک تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو سائل تمہارے پاس سائل بن کے آیا ہے اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو. ایک سائل آتا ہے آپ کے پاس، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، میرے پاس مال نہیں ہے. ہاں اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ میرے نام پہ قرض لے لو، جب میرے پاس مال آئے گا میں قرض ادا کر دوں گا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے. عمر فاروق پاس بیٹھے تھے، کہا اللہ کے نبی جب آپ کے پاس مال ہے نہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر مال ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں، جب آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ خرچ کرنے کے مکلف ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس مال ہو تو خرچ کریں، جب مال ہی نہیں ہے تو آپ تو خرچ کے انفاق فی سبیل اللہ کے مکلف ہی نہیں ہیں. آپ نے ان کی بات سنی، چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے. ایک اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی انفق فی سبیل اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے نبی خرچ کیجئے، اس عرش والے کی طرف سے کسی کمی کا ڈر نہ پیدا کیجئے. وہ عرش والا دینے والا ہے، دے گا، آج نہیں ہے کل کو دے دے، لیکن آپ خرچ کیجئے. تو آپ فرماتے ہیں بہذا امرت، مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے پاس ہو یا نہ ہو میں خرچ کر ڈالوں. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ جذبہ میرے صحابہ میں موجود ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ مال کی محبت میں کمی پیدا کرتا ہے. اور پھر اسلام نے ہمیں ایثار کا حکم دیا ہے، ایثار اور قربانی کا. اور خود سید کائنات نے بھی ہمیں اپنے عمل کے ساتھ اس کا سبق دیا. ایک عورت سید کائنات کی خدمت میں ایک چادر پیش کرتی ہے، اسے ضرورت بھی تھی آپ کو، آپ نے چادر لی، اسے اوڑھ لیا. چادر اوڑھ کے جب باہر نکلے ایک اور صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی چادر بڑی اچھی مجھے دے دیجیے. آپ کو ضرورت تھی لیکن وہ سائل سوال کر رہا ہے، آپ نے اتار کے دے دی. باقی صحابہ کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ جب اللہ کے نبی کو خود اس چادر کی ضرورت تھی تم نے کیوں سوال کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اس لیے سوال کیا تاکہ کل میرے مرنے کے بعد یہ چادر میرا کفن بن جائے. سے یہ تمنا تھی. لیکن آپ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہیں بے شک ضرورت ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، سائل تم سے مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہے. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، تمہیں اللہ کی رضا چاہیے یا وہ چیز چاہیے. وہ چیز چاہیے اس کو رکھو، لیکن جان لو کہ وہ چیز عارضی ہے، تمہارے پاس رہے گی یا شاید نہ رہے، تم اس سے فائدہ اٹھا سکو یا نہ سکو، لیکن اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تم نے اللہ کی رضا کو ٹھکرا کر دنیا کا فانی مال قبول کر لیا ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے. عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں 400 دینار بیچے. 400 دینار آج کے لحاظ سے تقریباً 2 کلو سونا بنتا ہے. غلام سے کہا کہ یہ 400 دینار لے جاؤ، ابو عبیدہ کو دو، لیکن پاس کھڑے ہو جانا، دیکھنا کرتے کیا ہے. غلام جاتا ہے، 400 دینار پیش کرتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح وہ دینار پکڑتے ہیں، فوراً ہی تقسیم کر دیتے ہیں.
5 کسی کو بیچ دیے، 10 کسی کو بیچ دیے، 2 کسی کو دے دیے، لمحوں میں وہ 400 دینار ختم کر دیتے ہیں۔ غلام آ کے رپورٹ پیش کرتا ہے، پھر آپ مزید 400 دینار دیتے ہیں کہ جاؤ یہ لے جو حضرت معاذ بن جبل کے پاس، انہیں جا کے یہ دے دو۔ ان کے پاس جاتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، فوراً یہ سارا مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ آخر میں بیوی کہتی ہے کہ ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیجیے۔ تھیلی میں دیکھا تو 2 دینار تھے، بیوی کو دے دیے، تھیلی جھاڑ دی۔ جب غلام واپس آتا ہے کہ امیر المومنین انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے، تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں، سب کے جذبات یہی ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اور جب تک دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو تو اثار بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے، خیرخواہی بھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ دنیا کے مال کی محبت پیدا ہو جائے پھر یہ باقی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہمدردی کی تعلیم دی۔ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو، اس کی تکلیف پوری ختم کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرو۔ ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ اللہ کے نبی، میری زمین کی 4 دیواری نہیں ہے، میرا باغ ہے اس کی 4 دیواری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی 4 دیواری کر لوں، لیکن میرے ہمسائے کا ایک پودا میری زمین میں آ گیا ہے، میں اگر دیوار سیدھی کرتا ہوں تو اس کا پودا میرے باغ میں آ جاتا ہے، اس کا پودا نکالوں دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ یہ پودا مجھے بیچ دے، یہ مجھے ویسے ہی دے دے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، یتیم بچہ ہے، یہ درخت کا پودا اسے دے دو، اس کے عوض میں اللہ تمہیں جنت میں 1 کھجور کا پودا دیں گے، دنیا کا پودا دے دو، تمہارے پاس بے شمار پودے ہیں، تمہیں اس کے عوض میں اللہ جنت مل رہی ہے، جنت میں 1 پودا کھجور کا دیں گے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ ابو دہدا صحابی رسول ہیں، پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوچتے ہیں کہ بڑا عجیب سا سودا ہے کہ اس ایک درخت کے عوض میں جنت کا پودا مل رہا ہے، اور جب جنت کا پودا ملے گا جنت بھی ساتھ ملے گی، کیوں نہ میں یہ سودا کروں۔ اٹھتے ہیں اللہ کے نبی، کیا یہ پیشکش اس انسان کے لیے ہے، یہ عام ہے؟ کیا کوئی بھی شخص اگر یہ پودا اس یتیم بچے کو دے دے اسے جنت میں اس پودے کی ضمانت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ اس کے لیے خاص نہیں ہے، جو شخص بھی یہ پودا اس یتیم بچے کو دے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت میں اس 1 کھجور کے پودے کی۔ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، کیا اللہ کے بندے تو جانتا ہے کہ مدینے میں میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا، جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، اور مدینے کی سب سے اچھی کھجوریں میرے باغ کی ہوتی ہیں، مجھ سے وہ 600 کھجوروں کے پودوں کا باغ لے لو، مجھے 1 کھجور یہ دے دو، یہ پودا مجھے دے دو۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاگل ہو گیا کہ 1 درخت کے عوض میں 600 درخت بمیا زمین کے دے رہا ہے، حیران ہوتا ہے۔ ابو دہدا کہتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، اور تمہیں پیشکش کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا مدینے کا بہترین باغ لے لو، یہ 1 پودا مجھے دے دو۔ وہ لالچی انسان راضی ہو جاتا ہے۔ ابو دہدا اس انسان سے وہ سودا کرنے کے بعد وہ درخت کا پودا لے کے اس یتیم بچے کو دے دیتے ہیں۔ پھر ذہن میں بات آتی ہے کہ اس باغ میں میرا گھر بھی ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ فوراً ہی باغ کے پاس آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیا ام دہدا، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، اب اس باغ پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ بیچا باغ تھا، گھر میں سامان تھا، سب کچھ کہا کہ گھر میں کوئی چیز بھی ہے اسے نہیں اٹھانا ہے، بچوں کی جیبیں بھی خالی کر دو، ہم نے یہ باغ جو کچھ اس باغ میں تھا سب کچھ ہم نے بیچ دیا ہے۔ ام دہدا پوچھتی ہیں کس کو بیچا ہے، کیسے بیچا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ میں نے جنت میں 1 کھجور کے پودے کے عوض میں یہ دنیا کا باغ دے دیا ہے۔
وہ عورتیں بھی اس زمانے کی تھی جب مال کی محبت نہیں ہوتی تھی. شاید اگر آج کی عورت ہوتی تو فوراً جوتا اتار لیتی, خاوند کے سر پہ مارتی, کیسا سودا کر دیا ہے. ایک کھجور وہ جنت کی, پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے, تصوراتی چیزیں ہیں. اور یہ اتنا اچھا باغ, 600 درخت ہیں, مدینے کی بہترین کھجور ہے, یہ تم دیکھ کیا ہے, کیسے پاگل ہو. گھر میں لڑائی پڑ جاتی. لیکن نہیں, وہ دور تھا جب مال کی محبت دلوں پہ غالب نہیں تھی. محبت تھی تو آخرت کی, طلب تھی تو آخرت کی, کہ آخرت بن جائے, جنت مل جائے, اللہ راضی ہو جائے. یہ دنیا کا سارا مال جاتا ہے تو جائے. دہدا بچوں کو لے کے باہر آ جاتی. یہ ہمدردی ہے. یتیم بچہ ہے, بھوکا نہیں ہے, مر نہیں رہا, صرف یہ دیکھا بچہ دیوار کرنا چاہتا ہے, دیوار سیدھی نہیں ہوتی, اس کی ایک ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دی. سید کائنات نے جنت کی ضمانت دی, جنت میں پودے کی ضمانت دی, تو سب کچھ اس کے لیے قربان کر ڈالا. جب یہ چیز مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت دل پہ غالب رہتی ہے. پھر یہ مال کی محبتیں یہ مقدس رشتوں کو پامال نہیں کرتی ہیں, بہن بھائیوں کی محبت, ماں باپ کی محبت کو ختم نہیں کرتی. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی. اور پھر سید کائنات نے اپنے عمل کے ساتھ بھی, اپنے اسوہ کے ساتھ بھی اپنے صحابہ کو یہی درس دیا کہ یہ دنیا کا مال یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جن کو ملا ہے دنیا میں مل گیا, ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو انسان آخرت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے اور زیادہ دیتے ہیں, اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا. ہمیں قرآن نے, اللہ نے سمجھا دیا کہ آخرت کے طلبگار بن جاؤ, اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا. دنیا کا طلبگار بنو گے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت بگڑ جائے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ ہم نے جو لوگوں کو مال دیا ہوا ہے, بڑی فراوانی ہے, آسائش و آرام ہے, یہ دنیا کا مال دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو جائیں. ہم نے تو ان لوگوں کو یہ مال دیا آزمائش کے لیے, ہم نے ان کو مال دے کے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ کا جو رزق ہے, جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے, وہ تو بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ لا زوال ہے. حضرت عمر فاروق سید کائنات کے پاس جاتے ہیں, ان کے کمرے میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں کمرے میں 1-2 سا جو کے پڑے ہوئے ہیں, 1-2 کھالیں پڑی ہوئی ہیں, اور گھر میں سامان کوئی نہیں ہے. چارپائی ہے چٹائی کی بنی ہوئی, کوئی چادر نہیں ہے. تکیہ ہے جس میں کھجوروں کے پتے ڈالے ہوئے ہیں, آرام دہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھو یہ کیسر و کسرا ہے, روم کے بادشاہ ہیں, ایران کے بادشاہ ہیں, بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں, یہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن ان کے پاس دنیا کا بہت سا مال ہے, بڑے آرام سے ہیں, بڑے عشاشے سے ہیں. تو آپ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ آپ کے لیے بھی امت کے لیے بھی آسانی پیدا فرماتے. تو فرمایا افی ھذا انت یا عمر, اے عمر کیا تم ان باتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ سن لو, اللہ نے یہ سب کچھ ان کو دنیا میں دے دیا ہے, ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے آخرت میں ہے, دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں یقینی چیز ہے, اللہ ہمیں یہ نعمتیں دے گا. اس لیے اس دنیا کا مال دیکھ کے پریشان نہ ہو جاؤ, اس مال کی طلب, اس مال کی تمنا پیدا کرو. ہاں آخرت کو سوچو, آخرت کو سنوارو. اس لیے سید کائنات ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا. کیا اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کے, مجھے موت آئے تو مسکین کی حالت میں آئے, قیامت کو مجھے اٹھائے تو مسکینوں کی جماعت میں اٹھائے.
اور دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری آل کو، میرے خاندان کو جو خوراک دے اتنی دے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے، زیادہ نہ دینا۔ جب یہ زیادہ آئے گی تو پھر یہ دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، افتراق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میری آل کو اتنا رزق دے، اتنی خوراک دے جو اتنے اس کے لیے کافی ہو۔ تو سید کائنات نے ہمیں یہ درس دیا کہ یہ دنیا کی محبتیں دل سے نکال دو۔ یہی زہد ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دیا جائے۔ دنیا کا مال، وہ چیز جو ہمارے لیے آخرت میں کارآمد ہو سکتی ہے، ہم دنیا کا وہ مال، وہ دولت، وہ چیز قربان کر ڈالیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ زہد ہے۔ ہمیں اسی بات کا درس دیا کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی ہے۔ دنیا تمہیں اللہ نے دی، اس دنیا کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے، تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے۔ یہ دنیا تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے خرچ کرو، اسے استعمال کرو، لیکن اس انداز میں کہ تمہاری آخرت بن جائے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن زہد یہ نہیں ہے کہ جب ہم زہد کا نام سنتے ہیں ذہن میں تصور آتا ہے کہ انسان کوئی ایسا شخص جس کا بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے سے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچالے کپڑے ہیں، جو دنیا کا مال نہیں کھاتا۔ نہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس نعمتوں کے آثار تم پہ نظر آئے۔ سید کائنات نے ایک صحابی کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے بالوں کو صحیح کر سکے؟ کیا کنگھی بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو صحیح کر سکے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے استعمال کیجیے۔ یہ نہیں کہ پانی نہیں پینا، شربت نہیں پینا، کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، یہ زہد ہے۔ نہیں، زہد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی بھوکا آ جائے یہ اسے دے دیجیے، ضرورت سے زائد چیز ہے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ لیکن یہ زہد نہیں ہے کہ ہے کچھ نہیں، فقیر آدمی ہے، مال نہیں ہے تو پھر کہے جی میں بھی زاہد ہوں۔ نہیں، سید کائنات نے زہد اختیار کیا، زہد کی تعلیم تھی۔ آپ کو فقیر نہیں تھے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کے پاس بے شمار مال تھا۔ رب کائنات نے آپ کو دنیا کا مال بھی دیا تھا۔ لقیط بن صبرہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی قوم کو وفد بن کے آپ کے پاس گیا، آپ گھر میں نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے ہمارے کھانے کا اہتمام کیا، پھر آپ تشریف لائے تو پوچھا کہ مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہے؟ اسی دوران آپ کا چرواہا آ جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بھی یہ بچہ اٹھایا ہوا ہے کیا پیدا ہوا ہے؟ بتایا یہ ایک بکری پیدا ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بچے کے عوض میں ایک بکری ذبح کر ڈالو۔ پھر مجھے کہا کہ لقیط یہ بکری ہم ذبح کروا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا تیرے لیے ہے، نہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں، جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی جگہ بڑی بکری ذبح کر دیتے ہیں تاکہ تعداد 100 کی 100 رہے، بڑھ نہ جائے۔ تو سید کائنات کے پاس یہ مال تھا، 100 بکریاں تھیں، تو غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے۔ دولت ہو پھر انسان زہد اختیار کرے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، یہ زہد ہے۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے تھے، نہیں، دل میں تکلفات نہیں تھے، کھانے پکا کے نہیں، کھجور پانی میں اکتفا کرتے تھے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام میں خرچ کر ڈالو، خود سادہ سی غذا کھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ نہیں کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تکلفات نہیں تھے، کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، پیٹ بھر گیا، اتنا ہی کافی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور آپ نے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ یہ کہاں سے آگے تھے؟ اگر آپ فقیر تھے، مال نہیں تھا، یہ قربانی کے اونٹ کہاں سے آگے؟ ایک اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ نے اس حج کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔
یہ قربانی کے جانور بیت المال سے نہیں لیے تھے. بیت المال قوم کی امانت ہے. سید کائنات بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے ذاتی مال سے یہ اونٹ ذبح کیے ہیں. جب بنو النذیر یہودی قبیلے کو مدینے سے نکالا، اس یہودی قبیلے کی تمام زمینیں اور باغات آپ کے پاس آ گئے تھے. آپ اپنی ہر بیوی کو ایک ایک سال کا خرچ دیا کرتے تھے. جب باغ سے پیداوار آتی، کھجوریں آتی، جو آتے، ایک سال کا پورا خرچ اپنی ازواج دے دیا کرتے تھے. یہ فراوانی تھی، اس کے باوجود آپ نے زہد اختیار کیا ہے، اور آپ کی ازواج نے بھی ایسا کیا. آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. بیویوں کی ذمہ داری تھی، ان کو دے دی، لیکن بیویوں نے بھی وہ سارا مال لینے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا. ایسی نوبت بھی آتی تھی کہ سائل کو آیا، گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے، 2 کھجوریں ہیں، وہ اٹھا کے سائل کو دے دی. زہد یہ ہے انسان کے پاس ہو، لیکن شک وہ انسان اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالے، اپنی ذات پہ نہیں. اپنی ذات پہ وہ خرچ کرنا ہے جتنا ضرورت ہے، تکلفات سے ہٹ کے. جو ضرورت ہے وہ انسان کھائے پیے، یہ زہد کے منافی نہیں ہے، لیکن جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے. اور آپ کے صحابہ کا یہی طریقہ تھا. حضرت علی محنت مزدوری کرتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، باہر نکلتے ہیں، ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، اس سے طے کرتے ہیں کہ پانی کا ایک ڈول نکالیں گے، ایک ڈول کے عوض میں 1 کھجور ملے گی. جب 7-8 کھجوریں مل گئیں، کہا بس کافی ہے، کام چھوڑ دیا. عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا کہ جب خلیفہ بنے ہیں، بیت المال ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن صرف اپنے گھر کے معمولی اخراجات کے لیے لیا کرتے تھے. لباس پرانا ہے، صحابہ کرام درخواست کرتے ہیں کہ امیر المومنین مہمان آتے ہیں، آپ کے لباس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ بڑے بڑے مہمان آتے ہیں لیکن آپ کے لباس میں پیبند ہیں، آپ ہم سے لے لیں، بیت المال سے لے لیں، اچھا لباس پہنیں. فرمایا کہ نہیں، بیت المال میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں اور بیت المال سے اپنے اخراجات کے لیے لیتا ہوں، لیکن یہ لباس میرے لیے کافی ہے. میں اپنے ذاتی لباس کے لیے، اچھے لباس کے لیے بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. پھر جب آخری وقت آتا ہے، وصیت کر جاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے دور خلافت میں بیت المال سے جتنے پیسے لیے ہیں، میرا یہ مکان بیچ کر یہ سارے پیسے ادا کر دیے جائیں. یہ ہے زہد کہ اپنی حاجات کے لیے سوال نہیں کیا، دوستوں سے نہیں مانگا، بیت المال سے نہیں لیا. آج اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے، ہماری نظر ہوتی ہے لوگوں کی جیبوں پہ، لوگوں کے مال پہ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. اور جو شخص جو لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا، اسے لوگوں کے مال کی حیرت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے. عمر فاروق کا یہی طریقہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے بڑے گورنروں کو ڈانٹا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے. گورنر ہے لیکن اس کسی معمولی غلطی پہ اسے کوڑے مار دیے، اسے ڈانٹ دیا، معزول کر دیا. اور کوئی گورنر بھی آپ کے سامنے بولتا نہیں تھا، جانتا تھا کہ یہ وہ عمر ہے جو بیت المال کا ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے حرام سمجھتا ہے، جس کا کردار یہ ہے کہ اسے دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے. اس کے پاس بیت المال میں بہت مال ہے، کیسر و کسریٰ کے خزانے مال غنیمت بن کے آئے، لیکن عمر نے اپنی ذات پہ نہیں خرچ کیے، سارے تقسیم کر دیے غریبوں میں، مسلمانوں میں، صحابہ میں تقسیم کر دیے، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے. یہ چیز انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، قوت ایمانی بڑھاتی ہے. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ اپنے کردار میں اس قدر صاف ہے، ایک پیسہ بھی بیت المال سے نہیں لیتا، اس کی ڈانٹ ہمیں سننا پڑے گی، اس کی مار کھانا پڑے گی. آج علماء کرام ان کے بعض میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ مال کی محبت جیسے دنیا داروں میں ہے، ان علماء میں پیدا ہو چکی ہے. اہل علم میں جب دنیا کے مال کی محبت آ جائے تو پھر ان کی زبان میں تاثیر نہیں رہتی.
ان کے عمل میں تاثیر نہیں رہتی. جب مال کی محبت دل سے نکال دی جائے تو پھر ہی انسان کی عزت بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے، اس کی زبان میں عمل میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے مال کمائیے. حدیث میں آتا ہے کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن مسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر يوم البدر. کہ جو شخص دنیا کماتا ہے حلال ذرائع سے، کماتا کیوں ہے؟ استعفافا عن مسألة، کہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے. سعيا على أهله، اپنے بچوں کے گھر والوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے. وتعطفا على جاره، اپنے پڑوسیوں کی، محلے والوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اس لیے مال کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے. قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا روشن ہوگا. دنیا کمائی، حلال ذرائع سے کمائی. مقاصد کیا تھے؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، اپنے گھر والوں کی حاجات پوری کر سکے، محلے والوں کی، ہمسایوں کی حاجات پوری کر سکے. پھر فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا مقاصرا مفاخرا مراعیا لقی اللہ وهو علیہ غضبان. کہ جس نے دنیا کمائی، حلال طریقے سے کمائی، حرام سے نہیں، حلال طریقے سے کمائی. لیکن کمائی کیوں؟ مقاصرا، مال بڑھانے کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے، ایک فیکٹری سے اور فیکٹری لگانے کے لیے، ایک دکان سے دوسری دکان بنانے کے لیے. مقاصرن مفاخرن مراعین، فخر کرتے ہوئے، دکھانے کے لیے میں بڑا مالدار ہوں، میں بھی سیٹ ہوں. طریقہ حلال کا تھا، کمائی حلال طریقے سے ہے، لیکن مقاصد ہیں دولت بڑھ جائے، فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے. لقی اللہ، یہ شخص اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ علیہ غضبان، اللہ اس سے غضبناک ہوں گے، غصے ہوں گے. تو دنیا کمانا جرم نہیں ہے، دنیا کمائیے، لیکن مقاصد پاکیزہ ہونے چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو. زہد یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجیے. یہی اس آیت میں کہا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت اور سودے، بیع، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتے. ایک صحابی حضرت واسلہ بن اسقا، یہ بازار میں اونٹ بیچ رہے تھے. اونٹ بیچ دیا. بیچنے کے بعد خیال آیا کہ اونٹ کے پاؤں میں ایک زخم تھا، سوراخ تھا. میں نے بتایا نہیں گاہک کو. بھاگے جاتے ہیں، اسے بازار میں ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک آدمی تھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، بال ایسے تھے، لباس ایسا تھا، تم نے دیکھا ہے؟ پریشان ہو کے بھاگے کر رہے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ مل گیا. اسے کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے میں نے یہ اونٹ بیچا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا یہ بتانا کہ اس اونٹ کے پاؤں میں ایک سوراخ ہے. اگر تو نے اس کو ذبح کرنا ہے پھر تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سواری کرنی ہے تو شاید اس میں یہ عیب پیدا ہو جائے، عیب بڑھ جائے، اس لیے 200 درہم واپس لے لو یا سودا واپس کر دو. اس نے مطالبہ نہیں کیا. دل میں بات آئی کہ اللہ کا دین کہتا ہے، اللہ کا ذکر یہ کہتا ہے کسی گاہک کے کوئی عیب نہ چھپاؤ. میں نے عیب چھپایا، بتایا نہیں ہے. شاید یہ سودا مجھے دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ سے ناراض کرنے کا سبب بن جائے. تو یہ لوگ، یہ تجارت، یہ بیع انہیں دین سے دور نہیں کرتی، دین سے غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ، نہ نماز کی کاموں سے ان کو غافل کرتی ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں صحابہ کرام میں بھی ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں کہ کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ترازو اٹھایا ہوا ہے، کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، ترازو چھوڑ دیتا ہے کہ اب اللہ نے بلا لیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ. وہ ترازو نیچے چھوڑ دیتا ہے. ایک لوہار ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہے، لیکن کانوں میں آواز آ گئی اللہ اکبر کی، ہتھوڑے کو مارا نہیں، آرام سے رکھ دیا کہ اب اس ہتھوڑے کی چوٹ بھی نہیں مارنی ہے، اس لیے کہ یہ وقت اب اللہ کا ہے. تو یہ تجارت، یہ سودے، یہ کاروبار، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں
مومن کو نہ دین سے غافل کر دے، نہ نماز سے غافل کر دے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ تعبیر ہے دین کی، دین نام ہے اللہ کی حقوق کا اور بندوں کی حقوق کا۔ اقامت صلاۃ